باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ بے شک وقت مقررہ پر نماز مومنوں پر فرض کی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے مومنوں پر مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کے متعلق فرمایا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، فرمایا کہ دن کے دونوں طرف نماز قائم کر اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کر۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز کے اوقات بتائیے، نماز کے وقت، نماز کے ٹائم بتائیں کہ کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح پھوٹتے ہی حضرت بلال کو حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے صبح کی اذان پڑھی اور نماز کھڑی کر دی گئی۔ حالانکہ لوگ ایک دوسرے کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتے تھے۔ جب سورج ڈلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا، پھر نماز پڑھائی۔ اور اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی آدھا دن ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی سورج اچھا خاصا بلند تھا، حکم فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج ڈوبا تو انہیں حکم دیا کہ انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اذان دی اور پھر مغرب کی نماز پڑھائی گئی۔ پھر شفق غائب ہوا تو انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی نماز کھڑی کر دی۔ پھر اگلے دن صبح کی نماز اتنی مؤخر کی کہ جب سلام پھیرا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج نکل آیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر زور کو اتنا مؤخر کیا کہ کل والی عصر کے وقت کے قریب ہو گیا۔ پھر عصر کو اتنا مؤخر کیا کہ جب سلام پھیرا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ سورج سرخ ہو گیا۔ پھر مغرب کو اتنا مؤخر کیا کہ شفق کے غائب ہونے کا وقت قریب ہو گیا۔ پھر عشاء کو اتنا مؤخر کیا کہ پہلی رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر صبح ہوئی تو سائل کو بلایا، یعنی سوال کرنے والے کو بلایا، فرمایا کہ کل کس نے سوال کیا تھا؟ تو ایک بندہ کھڑا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن جو میں نے نمازیں پڑھی، ان کے درمیان والا جو وقت ہے وہ نماز کا صحیح وقت ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو تو اس وقت اور سورج ختم نکلنے تک اس کے درمیان والا جو وقت ہے یہ نماز کا وقت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کا اول ہے اور آخر ہے۔ یعنی ظہر کے وقت اول سورج ڈلنے کا وقت ہے اور آخری عصر کا داخل ہونے کا وقت ہے۔ یعنی سورج جب ظہر کے وقت سے پہلے 12 بجے جب ڈلنے لگے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج کا سایہ انسان کے 2 گنا ہو جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا وقت ظہر کا وقت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس سے نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ظہر اس وقت پڑھ جب تیرا سایہ تیرے قد کے برابر ہو جائے، اور عصر اس وقت پڑھ جب تیرا سایہ تیرے قد کے 2 گنا ہو جائے۔ اور اسی طرح حضرت خالد بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے امیر نے ہمارے ساتھ جمعہ پڑھا، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کیسے پڑھا کرتے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز جلدی پڑھتے تھے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر سے پڑھا کرتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ سردیوں کے اندر ظہر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے،
اور گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عشاء کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں ان کو عشاء کی نماز تہائی رات تک یا نصف رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا، یعنی اتنی لیٹ پڑھنے کا حکم دیتا اگر مجھے یہ اپنی امت کی فکر نہ ہوتی کہ میری امت پر اتنی رات گئی تک نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ اور اسی طرح حضرت عبید بن جریر آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عشاء کی نماز کا آخری وقت پوچھا، سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ کہ عشاء کا آخری وقت کون سا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ طلوع فجر سے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک عشاء کا وقت باقی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات کے وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چڑھے جاتے ہیں اور اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اسی طرح یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ رات کے وقت اور دن کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ جب بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور فرشتے اس سے جدا ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کے پاس گئے تھے، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور جب عصر کے وقت دوبارہ فرشتے آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر سوال کرتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب جب ہم واپس آئے تو تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب اس کے پاس گئے تھے اس وقت بھی بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور حضرت ابو بکرہ بن عمارہ بن رویبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص آگ میں نہیں پڑے گا کہ جس نے سورج طلوع سے پہلے نماز پڑھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی اس سے مراد سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز پڑھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھی۔ یہ نمازوں کے اوقات تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام احادیث مبارکہ کے اندر ایک تو نماز کے اوقات بیان فرما رہے ہیں، دوسرا نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو پابندی کے ساتھ اپنے معینہ وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں خالق کائنات اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، آمین تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین یا الہی نماز عشاء ادا کی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا الہی جس طرح تو نے ہمیں نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح ہم سب کو پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا الہی جتنے لوگ بے نماز ہیں ان کو تیری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ آمین صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔